آج 13 ذیقعدہ دوسرا جمعہ کا دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کا دن عام نہیں، آج رحمتیں اپنے عروج پر ہیں۔ بس چند لمحوں کا یہ عمل آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ آج کسی بھی وقت اللہ کی لاڈلی سورت صرف 33 بار پڑھ لو، صرف چند منٹ نکالو مگر یقین کے ساتھ پڑھو۔ ایسا پڑھو جیسے دل ٹوٹ کر اپنے رب کے سامنے جھک گیا ہو، جیسے آنکھوں میں نمی ہو اور دل میں امید کی آخری کرن۔ یاد رکھو، یہاں 10 لاکھ کی بات نہیں، اللہ چاہے تو 10 ارب بھی دے سکتا ہے۔ وہ خزانے دینے والا ہے، وہ بند دروازے کھولنے والا ہے، وہ ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا، ایسا بابرکت لمحہ پورے سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اگر آج بھی غفلت کر گئے تو شاید پھر سارا سال اسی انتظار میں گزر جائے۔ تو ابھی اسی وقت دیر نہ کرو، اپنے رب کو پکارو اور دیکھو کیسے قسمت بدلتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج 13 ذیقعدہ دوسرا جمعہ ایک ایسا نورانی بابرکت اور عظمت والا دن جس کے ہر لمحے میں رب کائنات نے ایسی رحمتیں، ایسی برکتیں اور ایسی عطائیں رکھ دی ہیں کہ اگر کوئی بندہ سچے دل کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے احساس کے ساتھ، نم آنکھوں اور لرزتے ہوئے لبوں کے ساتھ اپنے رب کے حضور جھک جائے تو برسوں سے بند پڑی تقدیر پر لگے تالے صرف چند لمحوں میں کھل جاتے ہیں۔ آج کا دن عام نہیں، یہ وہ دن ہے جسے تمام دنوں کا سردار بنایا گیا، وہ دن جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن انہیں زمین پر بھیجا گیا، اور یاد رکھو قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ سوچو ذرا کتنا عظیم دن ہے یہ، کتنا بڑا موقع ہے یہ جسے ہم اکثر غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ حالانکہ اس دن کی ہر گھڑی قیمتی ہے، ہر سانس قیمتی ہے، ہر لمحہ ایسا ہے جس میں دعائیں قبول ہو سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے، ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ سے کچھ بھی مانگ لے تو اللہ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے، اور وہ گھڑی بہت مختصر ہوتی ہے۔ شاید ہم اس کے پاس سے گزر جائیں اور ہمیں احساس بھی نہ ہو۔ اس لیے آج کا دن غفلت میں گزارنے کا نہیں بلکہ اپنے رب کے سامنے جھکنے کا دن ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کا دن ہے، اپنے آنسو بہانے کا دن ہے، اپنے رب کو منانے کا دن ہے۔ ناظرین، آج کے دن ایک نیکی کا اجر 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اور کچھ روایات میں اس سے بھی زیادہ کا ذکر ملتا ہے۔ ہر گھنٹے میں لاکھوں لوگ جہنم کی آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں، وہ لوگ جن پر عذاب واجب ہو چکا ہوتا ہے، اللہ اپنے فضل سے انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو شخص جمعہ کے دن دنیا سے رخصت ہو جائے اس کے لیے قبر کے سوالات بھی آسان کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ سن کر بھی اگر دل نہ پگھلے، اگر آنکھ نہ بھیگے تو پھر سوچو دل کتنا سخت ہو چکا ہے۔ ناظرین، اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کی زندگی پریشانیوں سے گھری ہوئی ہے، جس کے گھر میں کئی سالوں سے رزق کی تنگی ہے، جس کی جیب ہمیشہ خالی رہتی ہے، جس کی دعائیں بار بار مانگنے کے باوجود بھی قبول نہیں ہو رہی، جس کے نصیب جیسے بند ہو چکے ہیں، تو آج کا دن آپ کے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ آج سب کچھ چھوڑ کر، دنیا کے سارے کام ایک طرف رکھ کر صرف اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ، کیونکہ جب بندہ اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے تو رب اس کو عزت دیتا ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے تو رب اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور جب بندہ سچے دل سے مانگتا ہے تو رب اس کی جھولی بھر دیتا ہے۔ یاد رکھو، یہ وظیفہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، یہ دل کی کیفیت مانگتا ہے، یہ یقین مانگتا ہے، وہ یقین کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میری سن رہا ہے، اور میرا رب مجھے ضرور عطا کرے گا۔ کیونکہ جب بندہ اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے تو پھر اسے مانگنا بھی نہیں پڑتا، اسے بغیر مانگے بھی عطا کیا جاتا ہے، اسے وہاں سے دیا جاتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہماری تباہی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے اپنے گناہ ہیں۔ اگر رزق تنگ ہو جائے تو توبہ کرو، اگر پریشانیاں ختم نہ ہوں تو توبہ کرو، اگر آزمائشیں بڑھ جائیں تو توبہ کرو، کیونکہ جب بندہ اپنے گناہوں سے پلٹ آتا ہے تو رب کی رحمت اس کی طرف پلٹ آتی ہے۔ اور سچ یہی ہے کہ بعض اوقات انسان سے جانے میں ایسے گناہ ہو جاتے ہیں، ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو اس کی زندگی کے دروازے بند کر دیتی ہیں، اس کے نصیب کو روک دیتی ہیں، پھر نہ کوئی وظیفہ کام آتا ہے، نہ کوئی عمل فائدہ دیتا ہے جب تک دل سے سچی توبہ نہ کی جائے۔ اس لیے آج ابھی اسی لمحے اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے گناہوں کو یاد کرو، آنکھوں سے آنسو بہاؤ اور دل سے کہو، یا اللہ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، مگر تیرے سوا میرا کوئی نہیں، مجھے معاف کر دے، مجھے اپنے قریب کر لے، مجھے اپنی رحمت سے نواز دے۔ استغفار کو اپنا سہارا بنا لو، کیونکہ استغفار وہ خزانہ ہے، وہ طاقت ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، جو رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، جو پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے، جو دلوں کو سکون دے دیتا ہے۔ اور یاد رکھو،
ہمارے گناہ ہی ہیں جو ہماری تباہی کو بڑھا رہے ہیں، ہمارے راستے بند کر رہے ہیں۔ اگر ہم واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، اگر ہم واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی، استغفار کی کثرت کرنی ہوگی، اور آج کے اس بابرکت دن 13 ذی-القعدہ دوسرے جمعہ کے دن اس خاص عمل کو پورے یقین کے ساتھ پڑھنا ہوگا، کیونکہ یہ وہ دن ہے، یہ وہ لمحہ ہے جو بار بار نہیں آتا۔ اگر آج بھی ہم نے اسے ضائع کر دیا تو شاید پھر پورا سال اسی موقع کا انتظار کرنا پڑے۔ اس لیے دیر نہ کرو، ابھی سے شروع ہو جاؤ، اپنے رب کو پکارو، اس کے سامنے جھکو، اس سے مانگو، اور پھر دیکھو کیسے تمہاری قسمت بدلتی ہے، کیسے تمہاری زندگی بدلتی ہے، کیسے ناممکن ممکن بن جاتا ہے، کیسے اندھیرے روشنی میں بدل جاتے ہیں، اور کیسے رب کی رحمت تمہیں اپنے حصار میں لے لیتی ہے۔ بس ایک قدم تم بڑھاؤ، باقی سب وہ خود سنوار دے گا۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، جاپان میں ہیں یا مسقط میں، دنیا کے کسی بھی حصے میں کیوں نہ ہوں، جب بھی آپ کے ملک میں 13 ذی-القعدہ دوسرا جمعہ آ جائے تو یاد رکھیں، یہ وہ دن ہے جسے آپ نے کسی صورت ضائع نہیں کرنا۔ یہ وہ موقع ہے جسے چھوڑ دینا خود اپنے ہاتھوں سے اپنی قسمت کو روک دینے کے برابر ہے۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، چاہے آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، چاہے ظہر کے بعد، چاہے عصر مغرب یا عشاء کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید۔ آپ گھر میں ہیں تو گھر میں پڑھ لیں، دکان پر ہیں تو دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں تو وہیں پڑھ لیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے ہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس ایک چیز ضروری ہے اور وہ ہے دل کا یقین۔ آج کے دن اس وظیفے کو کسی صورت نہ چھوڑیں، کیونکہ بعض دن ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی پوری زندگی بدل دیتے ہیں، اور یہ انہی دنوں میں سے ایک دن ہے۔ اس لیے وقت کی نزاکت کو سمجھیں، اس لمحے کی قدر کریں، اور آئیے بڑھتے ہیں آج کے اس خاص اور مجرب وظیفے کی طرف۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہاں آپ کو ایسے ہی روحانی اعمال، وظائف اور زندگی بدل دینے والے راز روزانہ کی بنیاد پر ملتے رہیں گے۔ اب آئیے عمل کی طرف۔ آج 13 ذی-القعدہ دوسرے جمعہ کے دن آپ نے یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھنا ہے، کسی بھی نماز کے بعد باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، یا اگر آپ مصروف ہیں تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، چاہے صلی اللہ علی محمد پڑھ لے، یا اگر ہو سکے تو درود ابراہیمی پڑھے، کیونکہ اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دل کی گہرائی سے پڑھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اور جب درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیاں خود بخود ختم ہونے لگتی ہیں، دل کو سکون ملتا ہے اور زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو 3 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کریں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اسے دل میں رکھیں۔ اگر آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور اپنا گھر چاہتے ہیں تو اس کی نیت کریں۔ اگر آپ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو اس بوجھ سے آزاد کر دے تو اس کی نیت کریں۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے تابع ہو جائے تو اس کی نیت کریں۔ اگر شوہر نافرمان ہے تو اس کے لیے نیت کریں۔ اگر بچوں کی شادی کی فکر ہے تو اس کے لیے نیت کریں۔ الغرض جو بھی آپ کے دل میں ہے، جو بھی آپ کی سب سے بڑی پریشانی ہے، اسے دل میں رکھتے ہوئے نیت کریں۔ پھر 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں، کیونکہ جس کام کی شروعات اللہ کے نام سے ہوتی ہے اس میں خیر بھی ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے اور حفاظت بھی ہوتی ہے۔ اور جب آپ نیت کر لیں، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیں، تو پھر اپنے دل کو دنیا سے کاٹ لیں۔ ایسے محسوس کریں جیسے آپ اس دنیا میں نہیں ہیں، جیسے آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، جیسے آپ کا دل مدینہ کی گلیوں میں ہے، جیسے آپ اللہ کے بہت قریب ہو چکے ہیں۔ اب اسی کیفیت کے ساتھ، اسی یقین کے ساتھ، اسی تڑپ کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں، کیونکہ جب دل ٹوٹ کر اللہ کے سامنے جھکتا ہے
تو پھر دعا زمین سے سیدھی عرش تک جاتی ہے، اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب تقدیر بدل جاتی ہے، جب ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور جب رب اپنے بندے کو وہ عطا کرتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بس آج کے دن کو ضائع نہ کرے، پوری توجہ کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو مکمل کرے، اور پھر دیکھیں کیسے آپ کی زندگی بدلتی ہے، کیسے مشکلات آسان ہوتی ہیں، اور کیسے اللہ کی رحمت آپ کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ کوئی عام الفاظ نہیں، یہ وہ کلمات ہیں جن کے اندر انسان کی پوری زندگی بدل دینے کی طاقت چھپی ہوئی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے کہ اے رب کریم، میں بے بس ہوں، میں کمزور ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی اختیار نہیں سوائے تیرے۔ اور یہی وہ احساس ہے جب بندہ اپنے رب کے سامنے ٹوٹ جاتا ہے، جھک جاتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، تو رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے گناہ، ہماری اپنی غلطیاں ہماری تقدیر کے دروازے بند کر دیتی ہیں، رزق رک جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، گھر میں بے سکونی آ جاتی ہے، پریشانیاں پیچھا نہیں چھوڑتی، اور انسان سمجھ نہیں پاتا کہ آخر مسئلہ کہاں ہے۔ حالانکہ مسئلہ وہی گناہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے رب کی پکڑ آ جاتی ہے، اور جب رب کی پکڑ آ جائے تو پھر نہ کوئی وظیفہ اثر کرتا ہے، نہ کوئی عمل فائدہ دیتا ہے۔ لیکن جیسے ہی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو وہی رب جو ناراض تھا راضی ہو جاتا ہے، اور جب رب راضی ہو جائے تو پھر بندہ جو مانگتا ہے وہ اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر رزق کے دروازے ایسے کھلتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، پھر اس کے نصیب میں برکتوں والا رزق، رحمتوں والا رزق، حلال اور پاکیزہ نعمتیں لکھ دی جاتی ہیں، بے برکتی ختم ہو جاتی ہے، دل کا سکون واپس آ جاتا ہے، اور گھر کا ماحول بدل جاتا ہے۔ آج کے اس بابر کا دن اگر کوئی شخص شروع سے لے کر آخر تک ہر بات، ہر طریقہ، ہر ترتیب کو دل سے مانتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھے تو یاد رکھو اس کی زندگی میں ایسا انقلاب آ سکتا ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اب طریقہ کیا ہے، توجہ سے سن لیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے کم از کم 100 بار پڑھنا ہے۔ اور ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے، جب آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں تو نہ آپ کسی سے بات کریں، نہ کوئی آپ سے بات کرے، مکمل خاموشی، مکمل یکسوئی، مکمل دھیان کے ساتھ پڑھے، کیونکہ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب بندہ اور اس کا رب ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ اور جب آپ 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں گے تو یقین رکھو آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے نام لکھے جا سکتے ہیں، رزق کے ایسے دروازے کھل سکتے ہیں کہ اگر آپ دونوں ہاتھوں سے بھی بانٹتے رہیں تب بھی کمی نہ آئے۔ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ رب کی بارگاہ سے مانگنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھو یہ موقع بار بار نہیں آتا، یہ دن، یہ لمحہ، یہ کیفیت سال میں ایک بار نصیب ہوتی ہے۔ اگر آج بھی ہم نے اسے ضائع کر دیا تو پھر سارا سال صرف پچھتاوا رہ جائے گا۔ اس لیے خدارا آج کے دن کو سنبھال لو، پوری توجہ کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھو، اور پھر دیکھو کیسے تمہاری زندگی بدلتی ہے، کیسے تمہاری تقدیر بدلتی ہے، اور کیسے رب کی رحمت تمہیں وہاں سے نوازتی ہے جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ پہلے نمبر پر 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں کا عظیم وظیفہ ہے، اور وہ نام یا رزاقو یا فتاحو ہیں۔ یہ عام الفاظ نہیں، یہ وہ مبارک نام ہیں جن میں رب کی خاص شان، خاص قدرت اور خاص عطا پوشیدہ ہے۔ یا رزاقو یعنی اے وہ ذات جو بغیر حساب کے رزق دینے والی ہے، جو بندے کو وہاں سے دیتی ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اور یا فتاحو یعنی اے وہ ذات جو بند دروازے کھولنے والی ہے، جو ناممکن کو ممکن بنانے والی ہے، جو ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے۔ ناظرین، جب کوئی بندہ سچے دل سے مکمل یقین کے ساتھ اپنے رب کو ان ناموں سے پکارتا ہے تو رب کی رحمت فوراً متوجہ ہوتی ہے، اس کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ وہ کام جو سالوں سے رکے ہوئے تھے، وہ مسائل جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے، وہ پریشانیاں جو دل و دماغ کو گھیرے ہوئے تھیں، سب ایک ایک کر کے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ وہ نام ہے جن سے مانگا جائے تو رب رد نہیں کرتا۔ یہ وہ دروازہ ہے جس پر دستک دی جائے تو اندر سے جواب ضرور آتا ہے۔ اب طریقہ سمجھ لیں، یا رزاقو یا فتاحو ایک بار،
یا رزاقو یا فتاحو 2 بار، یا رزاقو یا فتاحو 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، جی ہاں صرف 11 بار، مگر شرط وہی ہے دل حاضر ہو، یقین کامل ہو، توجہ مکمل ہو۔ جب آپ 11 بار یا رزاقو یا فتاحو پڑھیں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کے بند راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، رکاوٹیں ختم ہوں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، اور وہ سب کچھ جو آپ سے دور تھا وہ خود چل کر آپ کے قریب آنے لگے گا۔ رزق میں ایسی برکت آئے گی کہ تنگ دستی کا نام و نشان مٹ جائے گا، پریشانیاں ختم ہوں گی، دل کو سکون ملے گا، اور اللہ آپ کے دل کی ہر حاجت، ہر دعا، ہر خواہش کو پورا فرمائے گا۔ بس آج کے اس بابرکت دن اس عمل کو ہلکا نہ لیں، اسے معمولی نہ سمجھیں، پورے یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ پڑھیں، اور پھر دیکھیں کیسے رب کی رحمت آپ پر برسنا شروع ہو جاتی ہے، کیسے تقدیر بدلتی ہے، اور کیسے زندگی میں آسانیاں خود راستہ بناتی چلی جاتی ہیں۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 11 بار یا رزاقو یا فتاحو پڑھ لیں تو اب آتا ہے تیسرا اور آخری وظیفہ، اور یہی وہ عمل ہے جو آج 13 ذی القعدہ دوسرے جمعہ کے دن اس پورے وظیفے کی روح ہے، اس کا خلاصہ ہے، اس کی جان ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہر مسلمان جمعہ کے دن کی عظمت اور فضیلت کو جانتا ہے، یہ دن قبولیت کا دن ہے، یہ دن مانگنے کا دن ہے، یہ دن وہ ہے جس میں ایک نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ لوگ ساری رات عبادت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو ایک ایسا مختصر مگر انتہائی طاقتور عمل بتا رہا ہوں جسے اگر آپ نے دل سے پڑھ لیا تو آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی صورت نہ بتاؤں جسے اگر تم صرف 3 بار پڑھ لو تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب لکھ دیا جائے؟ یہ سن کر صحابہ کرام خوشی سے جھوم اٹھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ صورت ہے سورہ اخلاص۔ ناظرین، آج کس بابرکت دن آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 33 بار پڑھنا ہے، مگر کیسے پڑھنا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے جلدی میں نہیں پڑھنا، آپ نے بے دہانی میں نہیں پڑھنا، بلکہ بڑے سکون کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ اپنے دل کو حاضر کر کے پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح آپ نے سورہ اخلاص کو 33 بار پڑھنا ہے، اور جب آپ 33 بار سورہ اخلاص پڑھ رہے ہوں تو اپنے دل میں اپنی سب سے بڑی حاجت کو رکھیں، وہ حاجت جو آپ کو ناممکن لگتی ہے، وہ خواہش جو آپ کو صرف ایک خواب لگتی ہے، کیونکہ آج کے دن اس لمحے اگر آپ نے یقین کے ساتھ 33 بار سورہ اخلاص پڑھ لی تو ناممکن حاجت بھی ممکن ہو سکتی ہے، وہ دروازہ بھی کھل سکتا ہے جو سالوں سے بند ہے، وہ مشکل بھی حل ہو سکتی ہے جس نے آپ کو تھکا دیا ہے۔ لیکن ایک شرط ہے، جب آپ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہوں تو نہ آپ کسی سے بات کریں، نہ کوئی آپ سے بات کرے، مکمل خاموشی، مکمل توجہ، مکمل یقین، اور جتنا زیادہ ہو سکے اللہ سے مانگتے جائیں، کیونکہ ان لمحوں میں جو کچھ آپ دل سے مانگیں گے وہ آپ کے نصیب میں لکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آج کامیابی صرف ایک قدم کے فاصلے پر ہے، صرف 1 منٹ کے فاصلے پر ہے۔ اگر کوئی شخص اس 1 منٹ کو بھی اللہ کے لیے نہیں نکالتا تو وہ خود اپنے ساتھ نا انصافی کر رہا ہے، جبکہ آج رب خود پکار رہا ہے کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو وہ شخص کتنا بد نصیب ہوگا جو اس بابرکت دن کو غفلت میں گزار دے۔ اب آخر میں ترتیب ایک بار پھر ذہن میں بٹھا لیں۔ سب سے پہلے 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ، دوسرے نمبر پر 11 بار یا رزاقو یا فتاحو، اور تیسرے نمبر پر 33 بار سورہ اخلاص۔ اور جب یہ تینوں اعمال مکمل ہو جائیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھیں، وہی درود جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس طرح آپ کا یہ مکمل عمل پورا ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ نہایت آسان ہے، نہ زیادہ وقت لیتا ہے، نہ کوئی مشکل ہے، بس 1-2 منٹ کا عمل ہے، مگر اثر ایسا ہے جو زندگی بدل سکتا ہے۔ آپ نے اسے آج کے دن کسی بھی نماز کے بعد لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، برکت آ جائے گی، آسانیاں پیدا ہوں گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اور آپ سب آمین ضرور کہیں۔ اے اللہ، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں اپنی غیبی خزانوں سے رزق عطا فرما، ہمارے مال و دولت میں برکت عطا فرما، تنگ دستی کو ختم فرما، قرض، بیماری، آزمائشوں اور ہر مصیبت سے نجات عطا فرما،
جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں 5 وقت کا نمازی اور اپنے والدین کا فرما بردار بنا، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔